ہماری طرف بھی مدینے کے مالک، ہماری طرف بھی مدینے کے مالک، خدا را ذرا برملا دیکھنا، ہماری طرف بھی مدینے کے مالک، خدا را ذرا برملا دیکھنا، ہماری تباہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم حاجی صاحبان، ہم اور آپ حرم پاک کی مقدس سرزمین سے بالکل قریب میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حرم کا صحن اور اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، صرف ایک ہی چھوٹا سا روڈ ہے۔ اور سابق میں یہ جو نیا حرم کا ایکسٹینشن ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا پرانا مکہ تھا، قدیم مکہ تھا، اور اس کے درمیان اندر میں قدیم صحابہ کے مکانات تھے جو ارد گرد اس طرح سے جالیاں ڈال کر رکھے گئے تھے۔ یہ سامنے جو آپ نیا جدید حرم دیکھ رہے ہیں، سابق میں آج سے 10 سال پہلے صحابہ کے پرانے قدیم مکانات تھے، اور گھروں کے اطراف و اکناف میں اس طرح سے جالیاں ڈال کر رکھی گئی تھیں اور جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن کسی طرح سے کوشش کر کے الحمدللہ ہم اس وقت جاتے تھے، زیارتیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے میرے، یہ پورا کھلی ہوئی، پورا خالی سے جو جگہ ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، حرم کے قریب میں اتنے بڑے عمارتیں بنائی گئی ہیں، اتنے بڑے بڑے بلڈنگیں بنائی گئی، تھوڑا بھی جگہ چھوڑا نہیں گیا۔ ایسے جگہ پر اتنی جگہ یہاں پر خالی چھوڑی گئی ہے تو اس کی بہت خاص تاریخی اہمیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے اس کو چھوڑا گیا ہے۔ اس کے 2 تاریخی اہم پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ کہ آپ نے سوچا، آپ نے جانا کہ اسلام جب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دین پیش فرمائی، دعوت حق سنایا، تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اسلام نے جو کام کیا وہ انسان کے اندر سے انسانیت کو جگانا تھا۔ پہلے انسان کو کامل انسان بنانا تھا، اس کے بعد اس کو اللہ کی طرف جھکانا تھا۔ ورنہ صرف اسلام کا مقصد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ ہوتا تو جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا تو فوراً نمازیں فرض ہو جاتی، حج فرض ہو جاتا، روزے فرض ہو جاتے، زکوٰۃ فرض ہو جاتے۔ لیکن نمازیں اعلان نبوت کے کئی سال بعد فرض ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کئی سال بعد، حج تو نبی پاک کے وصال طیبہ کے 1 سال قبل۔ اس طرح کے معاملات پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ جب بعد میں ہوئے تو پتہ چلا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو عرب ایام جاہلیت کے گڑھے میں جا چکا تھا، ان کے اندر سے انسانیت کو اجاگر کرنا تھا، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنا تھا، اور اللہ کے بارگاہ میں ایک بندہ کس طرح سے ہونا چاہیے وہ بتلانا تھا۔ تو جب اسلام آیا تو نبی پاک نے سب سے پہلے یہی بتلایا کہ کس کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ اور اسلام نے عورت کا جو مقام بتلایا، کوئی بھی دین یہ مقام نہیں دیتا۔ اسلام کے نزدیک عورت ایک ماں ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بہن ہے تو اس کے بھائی کے لیے باعث فضل بنایا، بیوی ہے تو باعث رحمت بنایا، بیٹی ہے تو باعث برکت بنایا۔ یعنی کہ ہر وہ رشتہ خاتون کا آپ نکال کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہیں نہ کہیں سے نسبتوں سے، برکتوں سے سرفراز فرمایا، اور اس کو برابری کا حق ہر میدان میں دیا ہے۔ یہ غیر ہے، اغیار ہے جو ہمارے خواتین کو ورغراتے ہیں کہ اسلام تمہیں دبا کر رکھتا ہے، فلاں رکھتا ہے، پردے کے جو ہے تمہارے اوپر زبردستی حکم لاگو کرتا ہے، بے پردہ رہنے کی تمہیں کھلی آزادی ہے، فلاں ہے۔ دیکھیے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، گرچہ کہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اس کو اتنے ہی پردے میں رکھا جاتا ہے۔ گھر کا جو کچرا ہوتا ہے نا، آپ ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، باہر ڈالتے ہیں کھلے عام۔ تھوڑا سا سونا بھی اگر ہو تو گھر کے اندر تجوری میں جا کر آپ رکھتے ہیں، تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے نزدیک عورت بہت قیمتی ہے، اس لیے اس کو پردے کا حکم ملا۔ دوسروں کے نزدیک وہ کچرے کی مانند ہے، اس وجہ سے اس کو کھلے عام پھینکنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسلام کا نظریہ ہے، تو عورت کا مقام اسلام نے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق پیش فرمایا تو عرب کا دستور تھا، عورت کو بڑا کمزور سمجھا جاتا تھا، اور جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس گھر کے سامنے سے گزرنے کو بھی معیوب سمجھا جاتا۔ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم نے جب عورت کا مقام و مرتبہ بیان کیا تو ایک صحابی زار و قطار رونے لگے۔ نبی پاک نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ میرا گناہ کہ اللہ معاف فرمائے گا؟ کہا کہ ہاں معاف کرے گا۔ کہا کہ نہیں، میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ ضرور معاف کرے گا۔ کیا تیرا گناہ اللہ کے فضل سے بھی بڑھ گیا؟ تو وہ صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ گناہ کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے میرا 15 لڑکیوں کو زندہ دفنایا ہے۔
15 लड़कियों को जिंदा मैंने दफनाया। एक मरतबा तो ऐसा हुआ, मैं कब्र में दफना कर जा रहा था, मिट्टी अभी डाल ही रहा था कि मेरी बच्ची ने मेरा पैर पकड़ा, मुझे बहुत ही मोहब्बत के साथ बुलाया, लेकिन मैं उसको रोक नहीं पाया, उसको मैंने मिट्टी सर के ऊपर से डालकर वहाँ से चला गया। वो मंजर मुझे आज भी आ जाता है। रसूल पाक ज़ारो क़ता रोने लगे, कहा कि ख़बरदार आज के बाद तुम कभी मेरे सामने ना आना। गुनाह तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया, लेकिन आज के बाद मेरे सामने ना आना। ऐसे वाक़यात पेश आए। तो जिस जगह पर मक्का मुकर्रमा में लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था वो यही जगह है। ये वो जगह जो आप देख रहे हैं सामने, इसी जगह पर औरतों को, लड़कियों को पैदा होने के साथ ज़िंदा लाकर कब्र खोद कर दफना दिया जाता था। ये एक तारीख़ी अहमियत इस जगह से वही ये वाबस्ता है। और दूसरी तारीख़ी इस जगह से वाबस्ता चीज़ ये है कि इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, इस्लाम के खातिर जिसने सबसे पहले अपनी जान की शहादत, अपनी जान का नजराना पेश किया, वो खातून थी जिसका नाम हज़रता सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा है। हज़रता सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रता सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा की मदार मुबारक हुआ है। अब वो देख रहे हैं जो पत्थर बना हुआ है वो हज़रत सुमैया की कब्र मुबारक है। और ये पूरा हिस्सा जहाँ पर लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था, सऊदी ने यहाँ पर बहुत कोशिशें की इमारत कायम करने की। कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर खोदा जाता तो ताज़ा खून अंदर से निकलने लगता है। अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से इस सरज़मीन को इबरत के लिए अल्लाह ने छोड़े रखा है, ताकि दुनिया भर से लोग आएँ और इस जगह को देखें, इबरत हासिल करें और अपने घरों के अंदर जो आज भी औरतों पर जुल्म ज़्यादती की जाती है उसको मुआशरे से दूर करें। बराह मेहरबानी आप हज़रात इस्लामी नज़रिए को समझें और ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं उसको अदा करने की कोशिश करें। न ज़ौजा को माँ पर फ़ौक़ियत दें, न माँ को ज़ौजा पर फ़ौक़ियत दें। माँ का मकाम अलग, वो कभी बीवी हासिल नहीं कर पाती, और बीवी का मकाम अलग जो माज़अल्लाह कभी कोई दूसरा नहीं पा सकता। बहन है तो उसका मकाम अलग है, बेटी है तो उसका मकाम अलग है। हर एक का मकाम इस्लाम ने बतलाया है, समझाया, उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को बसर करें। यही इस्लाम का नज़रिया, यही कुरान के तालीमात है। तो आप देखिए इस जगह को अल्लाह ने बाकी रखा तो सिर्फ इबरत हासिल करने के लिए, हमें समझने के लिए, कि ताकि हम लोग जो आज भी हमारे घरों में औरतों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं जायदाद के मसाइल को लेकर, कि जब जायदाद तकसीम की जाती है तो कहते हैं कि नहीं हमने जब तुम्हारी शादी कर दी सब कुछ शादी में खर्च कर दिया, जहेज़ दे दिया था, फ़लाँ दे दिया था, अब जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। किसने कहा था आपको आलीशान शादी करने के लिए? इस्लाम ने तो नहीं कहा था। आपने जो कुछ किया वो आपकी मोहब्बत थी, जो कर दिया सो कर दिया। लेकिन जायदाद जब तकसीम होगी तो बराबर का जो इस्लाम ने तरीक़ा बताया उस तरीक़े के साथ आपको तकसीम करना है। जो मामलात है बराबर के साथ उसको अदा करना है, जब ही अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होगा। अगर सब कुछ करेंगे, सजदे पर सजदे करेंगे, हज पर हज करेंगे, अगर हक़ तलफ़ियाँ करेंगे तो कोई सजदा भी काम आने वाला नहीं। इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा।